السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، آج 4 جنوری 2025 سنیچر کا دن ہے۔ اس وقت کی تازہ ترین رپورٹیں لے کر آپ تمام حضرات کے بیچ حاضر ہوا ہوں۔ آپ سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور اپنے تمام دوستوں احباب کے پاس اس ویڈیو کو شیئر فرمائیں اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ چلیے پہلی رپورٹ سنتے ہیں۔ ایس پی ایم پی ضیاء الرحمان برق کو ہائی کورٹ سے بڑا جھٹکا۔ 24 نومبر کو سنبل کی شاہی جامع مسجد میں سروے کے دوران ہوئے سنبل تشدد معاملے میں سماجوادی پارٹی کے ممبر پارلیمنٹ ضیاء الرحمان برق کو بڑا جھٹکا لگا ہے۔ الہ آباد ہائی کورٹ نے ممبر پارلیمنٹ ضیاء الرحمان برق کے خلاف درج ایف آئی آر کو منسوخ کرنے کا مطالبہ مسترد کر دیا ہے۔ ہائی کورٹ نے کہا کہ اس معاملے میں ایف آئی آر کو منسوخ نہیں کیا جائے گا اور پولیس کی تفتیش جاری رہے گی۔ تاہم عدالت نے پولیس کو حکم دیا ہے کہ ایم پی برق کو فی الحال گرفتار نہ کیا جائے۔ ایم پی برق کو پولیس تفتیش میں تعاون کرنا ہوگا۔ الہ آباد ہائی کورٹ نے یہ بھی کہا ہے کہ اس معاملے میں سپریم کورٹ کے پرانے حکم کو نافذ کیا جائے گا۔ عدالت نے کہا کہ ایم پی برق کے خلاف جن دفعات کے تحت ایف آئی آر درج کی گئی ہے ان میں 7 سال سے کم کی سزا ہے۔ پولیس ایم پی برق کو نوٹس جاری کر سکتی ہے اور پوچھ گچھ کے لیے بلا سکتی ہے۔ اس دوران سنبل کے ایم پی کو پولیس کی تحقیقات میں تعاون کرنا ہوگا۔ اگر ایم پی برق نوٹس دیے جانے کے بعد اپنا بیان ریکارڈ کرانے نہیں آئے اور پولیس کی تفتیش میں تعاون نہیں کرتے تو انہیں گرفتار کر لیا جائے گا۔ سنبل کے ایم پی پر کیا ہے الزام؟ پولیس نے 24 نومبر کو سنبل میں ہوئے تشدد میں سماجوادی پارٹی کے مقامی ممبر پارلیمنٹ ضیاء الرحمان برق کو بھی ملزم بنایا تھا۔ ان کے خلاف کئی دفعات کے تحت ایف آئی آر درج کی گئی تھی۔ ان پر لوگوں کو تشدد پر اکسانے کا الزام تھا۔ ایم پی برق نے ایف آئی آر کو الہ آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کیا تھا اور اسے منسوخ کرنے کی درخواست کی تھی، لیکن عدالت نے اسے مسترد کر دیا ہے۔ کیس کی سماعت جسٹس راجیو گپتا اور جسٹس اظہر حسین ادریسی کی ڈویژن بینچ میں ہوئی۔ ایم پی ضیاء الرحمان برق کی جانب سے ایڈوکیٹ عمران اللہ اور سید اقبال احمد نے دلائل دیے ہیں۔ وہیں دوسری جانب کرن رجیجو نے خواجہ کے دربار میں پیش کی پی ایم مودی کی چادر اور سنایا پیغام۔ جانیے وزیر اعظم نے کیا کہا۔ مرکزی وزیر کرن نے درگاہ پر وزیر اعظم نریندر مودی کی طرف سے بھیجی گئی چادر چڑھائی اور امن و شانتی کی دعا مانگی ہے۔ پی ایم مودی کی طرف سے بھیجی گئی چادر مرکزی وزیر کرن نے خواجہ غریب نواز کے دربار میں پیش کر دی ہے۔ آج بروز ہفتہ صبح ہی مرکزی وزیر کرن رجیجو نے پی ایم مودی کی چادر لے کر اجمیر پہنچے۔ اس موقع پر انہوں نے میڈیا اہلکاروں اور زائرین کے سامنے وزیر اعظم کا پیغام بھی پڑھ کر سنایا۔ وزیر اعظم نریندر مودی کا پیغام۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے اپنے پیغام میں لکھا کہ غریب نواز کے 813ویں عرس مبارک کے موقع پر دنیا بھر میں ان کے پیروکار اور اجمیر شریف میں آئے سبھی زائرین کو دلی مبارکباد۔ مختلف ادوار میں ہمارے پیروں، فقیروں اور عظیم شخصیات نے اپنے نظریات سے عوام کی زندگی میں تبدیلی لائی ہے۔ اس سلسلے میں خواجہ معین الدین چشتی کے عوامی فلاح اور بھلائی سے جڑے پیغامات نے لوگوں پر نقوش چھوڑے۔ ان کے تئیں دنیا بھر میں لوگوں کی گہری عقیدت ہے۔ سماج میں محبت اور یکجہتی کو فروغ دینے کے لیے وقف ان کی زندگی ہماری رہنمائی کرتی رہے گی۔ ان کے سالانہ عرس کی تقریب نے آپسی میل جول کو تقویت دینے میں بڑا کردار نبھایا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ یہ موقع ملک اور سماج کی ترقی کے لیے ہر ممکن کام کرنے کی ترغیب دے گا۔ سالانہ عرس کے موقع پر میں چادر بھیجتے ہوئے میں خواجہ معین الدین چشتی کو نمن کرتا ہوں اور اہل وطن کی کامیابی اور خوشحالی کی امید کرتا ہوں۔ وزیر اعظم نریندر مودی کا پیغام سنانے سے پہلے انہوں نے دیرینہ روایت کے مطابق وزیر اعظم مودی کی طرف سے بھیجی گئی چادر عقیدت و احترام کے ساتھ دربار خواجہ میں پیش کی۔ یہ وزیر اعظم کی مدت کار کے دوران اجمیر درگاہ پر پیش کی گئی 11ویں چادر ہے۔ اس سے قبل جے پور ہوائی اڈے پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے اقلیتی امور کے مرکزی وزیر کرن نے کہا کہ اجمیر میں عرس کے دوران غریب نواز کی درگاہ پر جانا ہمارے ملک کی پرانی روایت ہے۔ مجھے پی ایم مودی کی جانب سے چادر پیش کرنے کا موقع ملا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ ہم آہنگی اور بھائی چارے کا پیغام ہے۔ ملک میں ہم آہنگی کا ماحول ہونا چاہیے اور ہر طبقے کے لوگوں کو مل جل کر رہنا چاہیے۔ اسی کے ساتھ یہ چادر چڑھائی جا رہی ہے۔ اس دوران مرکزی وزیر بھاگیرتھ چودھری اور ریاستی آبی وسائل کے وزیر سریندر سنگھ راوت ان کے ساتھ موجود تھے۔ درگاہ کا ویب پورٹل شروع کیا جائے گا۔ مرکزی وزیر کرن نے کہا کہ عرس مبارک کے موقع پر ہم ملک میں ایک اچھا ماحول چاہتے ہیں۔ دونوں میں اتحاد ہماری ثقافت ہے۔ تمام برادریوں کے لوگ غریب نواز سے دعائیں مانگتے ہیں۔ پی ایم مودی کی جانب سے چادر پیش کرنا پورے ملک کی نمائندگی کے مترادف ہے۔
درگاہ اجمیر میں لاکھوں لوگ آتے ہیں، انہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ہم ان مشکلات پر قابو پانے کے لیے نئی چیزیں شروع کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ناظرین و سامعین، ان اہم رپورٹوں کو آپ سن اور دیکھ رہے تھے محسن اسلامی یوٹیوب چینل پر۔ تمام تازہ ترین اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے ابھی ویڈیو کے نیچے سبسکرائب والے آپشن پر کلک کر کے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔